اس کی وجہ عمران خان ہے. جس طرح عمران خان اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے اور اس کو جس جرم کی پاداش میں جیل میں رکھا گیا ہے وہ جرم کیا ہے میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. وہ جرم یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی کو یو این او میں بلند کیا. اور آج عید میلاد النبی کا مہینہ ہے, آج یہ مبارک مہینہ ہے, آج یہ خوش نویدی کا مہینہ ہے, آج یہ خوشخبری کا مہینہ ہے. انشاءاللہ تعالی اسی نبی کے صدقے میرا لیڈر, میرا قائد آپ کی کوششوں سے آج یہ کڑی دھوپ میں یہاں موجود ہے. آپ کی کوششوں سے عمران خان انشاءاللہ تعالی جیل سے سرخرو ہو کر رہا ہوں گے اور ان کو رہا کرنا پڑے گا, ان کو رہا کرنا پڑے گا. ورنہ یہ 25 کروڑ عوام جس کے لیے عمران خان جیل کاٹ رہا ہے, عمران خان کو سزا یہ ہے کہ اس نے غریب پاکستانی کا نام لیا, اس نے غریب لوگوں کا نام لیا, اس نے صحت کارڈ کا نام لیا, اس نے کسان مزدور کا نام لیا, اس نے محنت کش کا نام لیا, اس نے گرین پاسپورٹ کا نام لیا, اس نے دیہاتوں اور گاؤں کے لہلہاتی فصلوں کا نام لیا اور اس نے سب سے پہلے پاکستان کا نام لیا, پاکستانیوں کا نام لیا. اور یہی اس کی سزا ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر عمران خان کو حکومت سے اور عوام کے دلوں سے باہر نکالنا چاہتی ہے. لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ پڑھو, اے کرنے والوں, اے ظلم کرنے والوں, اے استحصال کرنے والوں, اے غاصبوں, بھی حق کو دبایا گیا ہے جیسے جیسے حق کو, سچ کو دبایا گیا ہے. سچ اسی زور سے پوپرا ہے, اسی زور سے ابھرا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جس طرح کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کر رہا تھا, کیا وہ باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا آواز کو بلند نہیں کی, آواز کو دبا نہیں سکے؟ اسی طرح جب بھی حق کو دبایا گیا ہے, جیسے جیسے حق کو, سچ کو دبایا گیا ہے, سچ اسی زور سے پوپرا ہے, اسی زور سے ابھرا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جس طرح کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کر رہا تھا, کیا وہ باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو جعلی حکومت ہے یہ مجھے اندر کریں گے, یہ میری پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ آئینی استحصال کرنا چاہتے ہیں, یہ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں. تو آج میں پوچھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ, تم اتر جاؤ نیچے, تم کس حیثیت سے چیف جسٹس ہو؟ تمہیں اس قوم نے رد کر دیا ہے. یہ کیوں تم یہ آئینی بحران کیوں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جب سے عمران خان نے کے پی کے میں پنجاب میں اپنی حکومتوں کو توڑ کو الیکشن کا ڈیمانڈ کیا تھا, اس وقت ہی آپ نے آئینی بحران قائم کیا اور آج تک آپ آئینی بحران قائم کیے ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے, جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو, اس کے لیے آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو بیچنے کی, خریدنے کی کوشش کی. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان ایمنیز کو, ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کے کہنے کے مطابق وہ ڈٹے رہے. اور تمہاری یہ چوری کی کوشش, تمہاری ڈکیٹی کی کوشش, یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. اور میں اس شخص کا نام لینا چاہوں گا جو کہ داڑھی رہا, تمہاری حکومت بھی دھڑام کر کے نیچے گرے گی اور عمران خان باہر آئے گا. غریب کی حکومت ہوگی, عوام کی حکومت ہوگی, کسان کی حکومت ہوگی, صنعتکار کی حکومت ہوگی, پاکستانیوں کی حکومت ہوگی اور گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور میں آخر میں اس شخص کا نام لینا چاہوں گا جو کہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے, جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اس کا نام ہے عطا اللہ تارڑ, جو کہ پوری طرح سے ہارا ہوا ہے. اور
इमरान खान के सिपाही से वो बुरी तरह हारा हुआ है। आज किस तरह से वो असेंबली में बैठता है, आज क्यों उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया हुआ है, जिस हुकूमत की उठान ही फॉर्म 47 पर हो, जो पार्लियामान में लोग ही फॉर्म 47 पर गए हों और झूठे एमएनएज हो, झूठे मिनिस्टर्स हो, वो क्यों इस कौम की तर्जमानी कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि पाकिस्तान में अवामी हुकूमत दोबारा आएगी, इमरान खान दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान आप में और हम में दोबारा आएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला उनको आइंदा जब भी हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को हम साथ जलसा गाह में इंशाअल्लाह देखना चाहेंगे। और मेरी ये गासिबाना इस्तेहसाल करने वाली कुव्वतों से ये मैं कहना चाहता हूं कि आप ये जो अवामी उमंगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आपने पूरे एरिया को ब्लॉक किया हुआ है, जिस तरह से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आप ये रोकने से नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि अवाम के दिलों में इमरान रहता है, अवाम की धड़कनों में इमरान खान रहता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।